أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع فاعلين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النساء کی یہ 9 آیتیں ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. آیت نمبر 92 سے یعنی 92 سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 100 پر یہ سلسلہ ختم ہوا. بہت ہی اہم ترین احکام پر یہ آیات مشتمل ہیں کیونکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ احکام نازل فرمائے جس سے ہماری سوسائٹی وجود میں آتی ہے، مسلمانوں کا ایک نیک معاشرہ وہ وجود میں آتا ہے. مسلمانوں کا یہ نیک معاشرہ کن بنیادوں پر وجود میں آئے گا؟ اچھے تعلقات، حقوق کی ادائیگی، ماں باپ اپنے بچوں کا حق ادا کرے، اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، پڑوسی کا. لازمی بات ہے جب ہم دوسروں کے حق کا احترام کریں گے اور ان کی کتاب و سنت کی روشنی میں ادائیگی کریں گے تو بہت ہی خوبصورت، بہت نیک اور محبتوں پر مبنی سوسائٹی وجود میں آئے گی. جب اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، کمزوروں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، میراث کی تقسیم کا تذکرہ فرمایا، تو ان سازشوں کا بھی تذکرہ کیا جو ہماری سوسائٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کی جاتی ہے. ان میں 2 بڑے خطرے ہیں، بلکہ اس میں ایک خطرہ زیادہ سنگین ہے، خطرناک ہے، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ناقص عقل میں کہ چھوٹا خطرہ ہے، وہ دشمنوں کا ہے، مخالفین کا، غیروں کا. ان سے ہم واقف ہیں، ان کی تدابیر ناکام کرنے کے لیے ہم اپنی عقل لڑاتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. لیکن کچھ آستین کے سانپ ہوتے ہیں جن کے نام ہمارے ناموں جیسے ہوتے ہیں، جو ہمارے درمیان گھسے رہتے ہیں، جو ہماری صفوں میں جگہ پائے ہوئے رہتے ہیں اور ہمارے مخالفین بھی دیکھ کر
اسلامی قانون کے خلاف ہیں، اور اسلام کی جو اقتضا اور اسلام کی جو آفاقی تعلیمات ہے اس کے خلاف ورگلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ زیادہ سنگین خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ بگڑتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، اور ہر لوگ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ مخالفین وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ سب سے بڑے مخالف تھے، وہ کیسے حملہ آور ہوں گے، کہاں کہاں سے تم کو پریشان کریں گے۔ اور دوسرا گروہ منافقین، فرمایا کہ یہ منافقین تو تم کو بہت پریشان کریں گے۔ ان کا عالم یہ ہوگا، یہ آیتیں گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اتنی سازش، ایسی مکاری کہ صبح تمہارے پاس آئیں گے اور اسلام کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، روحانیت کی باتیں کریں گے، وہ چاپلوسی کی باتیں، خوشامد کی باتیں کریں گے جو ایک سیدھا سادہ مسلمان کر بھی نہیں پاتا۔ شام ہو کر وہ کافر بن کر لوٹ پڑیں گے، کافروں کے صف میں جائیں گے۔ تو کہا یہ منافقین کا نظریہ یہ رہے گا کہ اس سے سیدھے سادھے بھلے بھالے مسلمانوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ ارے یہ تو انٹلیکچوئل پڑھے لکھے صاحب صبح تھے مسلمانوں کے ساتھ، شام نکل گئے، اسلام سے ضرور کوئی بات ہوگی، کوئی کمی ہوگی، کوئی نقص ہوگا، نعوذ باللہ۔ لیکن بہرحال صحابہ تھے، اور الحمدللہ ان کے ان میں سے کسی کے بھی قدم میں لغزش نہیں آئی۔ لیکن ہم لوگ تو بہت بھولے والے ہیں، ہم کو یہ خطرہ بہت کھاتا رہتا ہے، لہذا ان آستین کے سانپوں سے بہت ہی محتاط رہنا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہاں تک کہ اتنے جلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، ان منافقوں کے سلسلے میں تمہارے درمیان رائے کا اختلاف نہ ہو، متحد ہو کر تم ان کا مقابلہ کرو، کوئی رو ریائی نہ کرو۔ ان کی خواہش کیا ہے؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، جیسے وہ کافر ہیں چاہتے ہیں کہ تم سب کے کافر بن جاؤ، اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ، دین سے دور ہو جاؤ۔ پوری کوششیں اور پورا ان کا نظرہ اسی پہ گرتا ہے کہ کسی طرح مسلمان اسلام سے دور رہیں۔ تو ارشاد فرمائیں کہ دیکھو بیدار مت رہو، کوئی رعایت نہ کرو، اور فرمایا نفاق کی کیا علامت ہے؟ نفاق کی علامت جو لازمی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل نمایاں تھی کہ ہجرت کر کر مدینہ منورہ نہ آنا۔ کیوں رہتے ہیں یہ کافروں کے ڈرے میں؟ کیوں رہتے ہیں یہ مخالفین کے ساتھ؟ نبی و رسول سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی کہ ان کو چھوڑ کر کہیں اور انسان زندگی بسر کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آؤ قربانی دے کر، اور جو قربانی دے کر آئے ان کا کیا مقام ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ دیکھو یہ اس وقت تک قابل اعتماد نہیں ہے، کب تک؟ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک یہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں اے رسول آپ کے پاس نہ آ جائے۔ اور اگر نہیں آتے فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو ٹھیک ہے جب ہوگی تو وہ بھی مارے جائیں گے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہیں نہ کہیں۔ مخالفین کے ساتھ آئیں گے تو حشر وہی ہوگا جو مخالفین کا ہوگا۔ لہذا جب یہ لڑائی جھگڑے ہوں گے تو ایک بات کا امکان ہے، اور وہ یہ کہ کوئی سچے دل سے اسلام قبول کیا ہوا ہو لیکن اپنے اسلام کو کچھ مجبوریوں کی وجہ سے پوشیدہ رکھا ہوا ہو اور وہ مسلمان کے ہاتھ مارا جائے، یہ ایک امکان، اور ہوا بھی، کئی واقعات ایسے ہوئے۔ لہذا ارشاد فرمائیں کہ ان کا کیا حکم ہوگا؟ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کوئی مومن مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، ارشاد فرمائیں۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ، مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ عبارت ایسی ہے کہ ترجمے کے اعتبار سے بڑی پیچیدہ، کیا ترجمہ کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ،
کسی مومن کے لیے روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن پر ہاتھ اٹھائے، یقتل مؤمنا، کسی دوسرے مسلمان کو وہ قتل کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے الا خطأ، خطا ہو سکتی ہے، غلطی سے قتل ہو جائے، یہ امکان ہے۔ غلطی سے قتل ہونے کا امکان کیسے ہے؟ آپ کار چلا رہے تھے، بڑی گاڑی چلا رہے تھے، کوئی صاحب سامنے آ گئے، لازمی بات ہے اس میں انسان ارادے سے تھوڑی قتل کرتا ہے، حادثہ ہے نا، ایکسیڈنٹ ہے، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ وہ مثال جس کا میں نے اشارہ کیا کہ بھائی دشمنوں کی فوج کے ساتھ آئے ہوئے تھے، لڑائی ہو رہی تھی، آپ کو کیا معلوم کہ آپ اندر مسلمان ہیں، آپ آئے ہوئے ان کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں نا بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس وہ سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن سرداران مکہ پکڑ کر لے آئے تھے، گرفتار بھی ہوئے تھے وہ، اور فدیہ دے کر ان کو چھڑایا بھی گیا، بہت گراں گزرا ان کو فدیہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو 70 قیدی ہیں ان کی ہر ایک کی اتنی پینلٹی ہے، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجیے ہر ایک کو 20 تولے سونا دینا ہے، تو بڑی مشکل ہو رہی تھی مکہ مکرمہ کے گھروں میں، ہر گھر کے اپنے قیدی کے لیے اتنا سونا نکلے۔ تو بعضوں کو کہا کہ جب تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو تم یہاں بیٹھو، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، اور بعضوں کے گھروں سے وہ اتنا سونا آیا تو حضرت عباس کے گھر سے بھی آیا۔ حضرت عباس کو بہت برا لگا کہ تم اپنے گھر کے پیسے بھی بیت المال میں جمع کر دو گے، بہن کی چچا سے لو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قانون سب کے لیے عام ہے چچا محترم، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، سب کے لیے قانون۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم کو یہ بات گران گزر رہی ہے تو تم سچے دل کے ساتھ کھلم کھلا اسلام قبول کر آؤ، ہم اس سے کہیں زیادہ تم کو عطا کریں گے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر آ گئے، اور 5-6 سال کے بعد فتوحات میں سے ایک فتح ایسی ہوئی کہ بہت سونے کے دینار آئے۔ سونے کے دینار چاندی کے درہم ہوا کرتے تھے، بڑی مقدار میں سونے کے دینار آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیوں کے حصے لگائے، اس میں حضرت عباس بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چچا آپ دیے تھے نا بہن کہ آپ کو برا لگا تھا، آج آپ لے لیجیے۔ کہا کتنا لوں؟ کہا جتنا اٹھا سکتے آپ اتنا لیجیے۔ وہ لمبے چوڑے تھے، کرتا بھی اچھا تھا لمبا چوڑا، ایسے دامن بچھایا اور خوب سارے سکے اس میں ڈال کر اس کو لے کے اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں سکے۔ تو کہا بیٹا ذرا ہاتھ لگا دو گے؟ کہا میں دنیا اٹھانے کے لیے سپورٹ نہیں کرتا ہوں۔ تو بڑبڑاتے ہوئے تھوڑے سے، برا مت مانیے، روایتوں میں آیا نہیں کہ تھوڑا سا گرا گزرا، لیکن کچھ اس میں سے 20% 30% نکالا، جتنے لے سکتے تھے اتنے لے کر اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا کہ اگر سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کرو گے تو یہ تھوڑی سی پینلٹی جو تم کو بری لگ رہی ہے نا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اصلاً جو اسلام قبول کیے ہوئے تھے بالکل کشمکش کی صورتحال ہے نا، آج کی تھوڑی صورتحال ہے، ہم جیسا الحمدللہ اطمینان کے ساتھ ہے۔ وہ تو مکہ مکرمہ میں جو جنات بیٹھے ہوئے تھے، کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے، گھر میں بچے تھے، بچوں کو چھوڑ کے، حضرت عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے سے تھے، 6-7 سال کے، ان کو چھوڑ کر مدینہ منورہ اگر حضرت عباس آ جائیں گے بچے کا کیا ہوگا، اہلیہ محترمہ کا کیا ہوگا، یہ سب مسائل تھے۔ لہذا مسلمان تھے وہ، لیکن اپنے اسلام پہ پردہ ڈالے ہوئے تھے۔ ایسے کئی تھے، ایک تو نہیں، کئی لوگ تھے جو سچے دل کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، لیکن حالات ایسے تھے کہ ان حالات کی وجہ سے وہ مجبور تھے کہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے۔ اب گاہے گاہے ایسی نظیریں آ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ کہا جا رہا تھا یہ صاحب تو مسلمان تھے، یہ تو مارے گئے، شہید ہو گئے۔ اسی میں ایک حضرت عیاش تھے، عیاش، وہ عیاش ہیں تو اصلاً وہ دیکھا جائے تو تھے تو حضرت عیاش صحابی رسول سچے دل کے ساتھ اسلام لائے، لیکن ابو جہل کے سوتیلے بھائی تھے،
بھائی کی رعایت، قبیلے کی رعایت. لہذا وہ ایک سفر میں تھے اور حارث ابن عامر نامی ایک صحابی، وہ بھی مسلمان ہے، حضرت حارث مدینہ منورہ آ چکے ہیں. وہ جو ہے سفر پہ جا رہے تھے، یہ بھی سفر پہ جا رہے تھے، کراس ہوئے دونوں ایک دوسرے سے. تو حارث نے عیاش کو شہید کر ڈالا، ماتا کافر نے کہہ کر. لوگوں نے شور کیا، وہ کافر تھوڑی تھے، وہ مسلمان تھے. ان کے بھائی نے شور کیا، ان کے ایک بھائی تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. انہوں نے کہا کہ میرا بھائی مسلمان تھا. تو حارث نے کہا مجھے اطلاع ہی نہیں تھی. بھائی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بات عرض کی، وہ بہت ہی اہم بات تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، حارث جانتے تھے کہ وہ مسلمان تھا، لیکن ایام جاہلیت میں ان کا اور حارث کا ایک جھگڑا تھا اور وہ بدلہ انہوں نے لے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا ہے، سچ بولو. تو اب وہ بہت پریشان ہوئے اور وہ یوں سمجھ لیجیے جواب نہیں بن پڑا. تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آئی کہ اب اس کی جو صورتحال ہے، صورتحال کا جو حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو مقتول ہے، مارے گئے، ان کے گھر والوں کو خون بہا دیا جائے. وہ تفصیل اب آ رہی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کسی بھی مومن کے لیے یہ سزاوار، یہ جائز نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے. ہاں غلطی سے اگر ہو گیا تو اس کا حل یہ ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اگر کسی مومن کو کسی مسلمان نے غلطی سے خطا پر قتل کر ڈالا، اس کو پتا نہیں تھا یا کنٹرول نہیں تھا، کسی وجہ سے نہ جانتے ہوئے قتل ہو گیا، تو فرمایا نمبر 1 تحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا. اس کا حل کیا ہے میں بھی بتاتا ہوں. دوسرے یہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، دوسرا یہ ہے کہ اور خون بہا، آپ چاہے تو مالی تعاون کہہ لیجیے، آپ چاہے تو پینلٹی کہہ لیجیے، اور خون بہا دیا جائے گا اس کے گھر والوں کو. کس کے؟ جو وفات پا چکے ہیں، جو مقتول ہیں، ان کے گھر والوں کو. کتنا دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ تجویز فرمایا، 100 اونٹ کی صلاحیت فرمائی. اور فقہا کا اتفاق ہے کہ 100 اونٹ یا ان کی جو قیمت ہوتی ہے، اب آج ان کی قیمت تقریباً 100 اونٹ کی قیمت آپ یوں سمجھ لیجیے اوسط درجے کی. یہ بھی پوری تفصیل آ گئی ہے، اونٹ کیسے رہیں گے، یہ نہیں کہ سب قیمتی ہوں، یہ نہیں کہ سب ذکیر ہوں، پوری کیا عمر ہوگی ان کی، کیسے ہوں گے، نر کتنے ہوں گے، مادہ کتنے ہوں گے، روایتوں میں پوری تفصیل ہے. تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اوسط درجے کے 100 اونٹ، ان کی قیمت آج کل 70-75 لاکھ کے آس پاس ہوگی. ایک اونٹ ایسا ہی ملتا ہے 70,000-75,000. 100 اونٹ 70-75 لاکھ کے آس پاس. وہ پینلٹی دینی ہوگی مرحوم کے خاندان والوں کو، مقتول کے وارثین کو اتنی رقم دینی ہوگی. ایک یہ اگر جو قتل کر گئے وہ کیپیسٹی نہیں رکھتے دینے کی، تو خاندان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری عائد کی. ارشاد فرمایا پورے خاندان والے چندہ کرو، جمع کر کے لاؤ. رشتہ داری صرف خوشحالی میں تھوڑی ہے، ولیمے میں شرکت کے لیے، مصیبت میں بھی ارشاد فرمایا اس پہ مصیبت ہے، یہ جمع کرو، پیسے لے کے آؤ. اللہ اعلان آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاندان والوں پر ذمہ داری ہے، لہذا پیمنٹ کرو. اور اب غلام تو ہے ہی نہیں آزاد کرنے کے لیے، 2 سزائیں دی گئی نا. ایک غلام آزاد کرنا ہے، وہ بھی مومن، غیر مسلم نہیں، مسلم غلام آزاد کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ پینلٹی. دونوں ایک ساتھ یاد رکھیے، یہ آپشن نہیں ہے یا یہ کریں یا تو وہ کریں. عربی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ، دونوں کرنا ہے. تو غلام تو ہے ہی نہیں آج کل، تو وہاں پہ اس کا حل کیا ہے؟ پھر کاش غلام ہوتے تو اچھا تھا. 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، بیچ میں گیپ نہیں آنا.
اگر آج کل چونکہ غلام نہیں ہے نا تو اب آج کل حل یہ ہے آگے آ رہا ہے لگاتار فرمایا فصیام شہرین متتابعین کنٹینیوسلی بیچ میں ایک دن بھی روزہ چھوڑے پھر نئے سرے سے رکھنا پڑے گا اللہ یہ کہ بیمار ہو جائیں اور اگر لیڈی ہے خاتون میں ان کا پیریڈ شروع ہو جائے تو پھر وہ کاؤنٹ میں آ جائے گا وہ پھر اثر علم شروع نہیں کرنا پڑے گا تو یہ دو اللہ تعالیٰ نے آپ چاہے تو اس کو سزا کہہ لیجئے آپ چاہے تو اس کو مبادلہ کہہ لیجئے کہ ارشاد فرمائے دیکھو اگر خطا ہو جائے اور خطا سے قتل ہو جائے اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ قتل کی 3 شکلیں اسلام نے رکھی ہیں ایک ہے قتل خطا دوسرے ہے قتل شبہ خطا اور تیسرے ہے قتل عمد شبہ خطا کیا ہے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر فرمایا کئی کیسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ نے اس کو سالو کیا شبہ خطا یہ ہے کہ مارنا تو ایک آنکھ ڈنڈا چاہ رہے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہی گھسا مارنا چاہ رہے تھے لیکن اس کی جان ہی نکل گئی وہیں کا وہیں فوت ہو گیا تو ایسے ہی کوئی ایک آنکھ ڈنڈا مارنا چاہ رہا تھا یا ایک پتھر پھینک دیا تھا مارنے کی قتل کرنے کی نیت نہیں تھی چوٹ لگانے کی نیت تھی لیکن نتیجہ بڑا خطرناک نکلا وہ جان گوا بیٹھا تو اس کی تفصیل ہے پوری لازمی باتیں ٹیکنیکل فقہاء نے بڑی تشریح کری کن چیزوں سے مارا جائے گا کس کس کو قتل خطا کہیں گے کس کس کو قتل شبہ خطا کہیں گے شبہ خطا مانے یعنی غلطی کے طرح غلطی جیسا شبہ مشابہت والا لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب بھی اشارہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسز سالو کیے کہ اگر شبہ خطا ہے تو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پینلٹی دینی ہوگی 100 اونٹ کہیں سے بھی لے کر آئیے آپ 100 اونٹ یا ان کی قیمت وہ ادا کرنی ہی کرنی ہوگی کس کو مرنے والے کے وارثین کو جو حقیقی وارث ہے وہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بھی رحم فرمایا ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے اور اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر جائے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور دیت کے معنی ہوتے ہیں خوبا کے معنی ہوتے ہیں پینلٹی مالی تاوان وہ دینا ہوگا اِلَىٰ اہلِهِ مرنے والوں کے اہل و عیال کو اللہ یہ کہ اللہ ان یصدقوا مقتول کے وارثین کہتے ہیں کہ ہم معاف کر دیے تم کو جاؤ تب تو ٹھیک ہے تب تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اگر کوئی بھائی کسی بھائی کو معاف کر دیتا تو اس کا حق ہے تو خاندان والے پورے مل کر لیکن یاد رکھیے شرط ہے پورے وارث متفق ہونا ایک بھی وارث کہتا ہے جیسے کہ مقتول کے 3 بیٹے ایک بیٹا کہتا ہے میں تو لوں گا تب تو دینا پڑے گا پورے مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی معاف کر دیے چلو جاؤ تمہارے پیسے تم رکھ لو ہم کو نہیں چاہیے تمہارے پیسے ٹھیک ہے ان کا حق ہے وہ معاف کر سکتے ہیں تو فرمایا اللہ ان یصدقوا لیکن لفظ کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ ان یعفو نہیں فرمایا وارثین صدقہ کر دیں وہ تم پہ صدقہ کر رہے ہیں وہ معاف کر کے تم کو صدقہ دے رہے ہیں سمجھ لو تمہاری کیا حیثیت ہے لہٰذا فرمایا دیکھو کہ یہ قتل اس سے بہت گریز کرنا غلطی سے بھی ہو جائے تو تم کو روزے رکھنے پڑیں گے چونکہ آج کل غلام نہیں ہے اور اگر غلام تھا تو شرط لگا دی گئی کہ مسلم غلام ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات ہی لائی گئی اور کہا گیا اللہ کے رسول اس کو ہم کیسے جانے مسلم ہے غیر مسلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں اس نے کہا رسول اللہ کہا این اللہ فی السماء کہا مسلمان ہے تو اس کو بہت تحقیق کی ضرورت نہیں ہے نماز روزہ زکات سب ادا کر رہی نہیں ادا کر رہا ہے کر رہی ہے سب نے عمومی طور پر اگر وہ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں تو اس غلام کو آزاد کیا جائے گا دیکھیے اسلام میں غلام کو آزاد کرنا خود ایک عبادت ہے بہت بڑی نیکی لیکن جب قتل کے مسئلے میں غلام آزاد کیا جائے گا تو ایمان کی شرط اللہ تعالیٰ نے لگا دی
یہاں مسلمان غلام آزاد کرنے ہی سے کفارہ ہوگا. خوب خیرات کی جا سکتی ہے، سب میں کمبل تقسیم کیجئے، کھانا تقسیم کیجئے، دوائیں تقسیم کیجئے، لیکن جب زکوٰۃ کی تقسیم کا مسئلہ ہے تو مسلمان کو دینا ہوگا. یہ شرطیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عائد کی، اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلم سوسائٹی کو سپورٹ ہونا چاہیے نا، مسلم سوسائٹی کے ساتھ بھی تو خیر سگائی کا معاملہ ہو. اب دوسرا مسئلہ ارشاد فرمایا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنٍ، اگر وہ دشمن کے ساتھ آیا ہوا ہے تو 100 اونٹ نہیں دیے جائیں گے. دشمن کو آپ مضبوط کریں گے. مکے والوں کے ساتھ لڑنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے تو 100 اونٹ نہیں دیے جائیں گے. فرمایا نہیں، اب نہیں، اب صرف تم روزہ رکھ لینا یا غلام آزاد کر دینا، کیونکہ دشمن کو طاقتور کرنا یہ تو کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے نا. وہ تو دشمن کے ساتھ آئے تھے تو ہوا افسوس تو ہم کو بھی ہے، لیکن آپ آئے دشمن کے ساتھ، لہذا ہم کفارے کے طور پر گناہ معاف کروانے کے لیے غلام تو آزاد کریں گے، لیکن 100 اونٹ دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، وہ ایسی قوم میں سے تھے جو تمہارے دشمن، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن تھے وہ مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو صرف ایک غلام آزاد کرنا. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. ہاں لیکن وہ ایسی قوم میں سے تھے جن سے تم نے اتحاد کر رکھا تھا، کوئی لڑائی نہیں ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ہم مل جل کر رہیں گے. اور پھر اس کے بعد صرف وہ کسی وجہ سے قتل ہو گیا غلطی سے، یہ پوری بات جو ہو رہی ہے وہ قتل خطا، غلطی سے قتل ہو گیا، تو ارشاد فرمایا اگرچہ وہ تمہاری قوم میں سے نہیں، دوسرے ملک کے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہونے کی وجہ سے ایسے موقع پہ چونکہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان، تمہارے اور اس ملک کے درمیان جنگ نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے تم کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور غلام بھی آزاد کرنا ہوگا. جو غلام نہیں آزاد کر سکتا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ان کو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. 60 days، 60 روزے کہا گیا ہے، 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں آنے دینا ہوگا. توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توبہ قبول کرنے کے لیے ہے کہ تم نے معمولی غلطی نہیں کی، بہت بڑی غلطی کی، اتنی بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی سزا بہت خطرناک ہے، لیکن خطا سے ہو گئی نا. یہ گناہ جو ہے وہ قصدن نہیں ہوا ہے، دانستہ طور پر نہیں ہوا ہے، بلکہ غیر شعوری میں ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر رہا، ورنہ توبہ قبول نہیں ہونے والی. آگے آ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، بہت ہی حکمت کے ساتھ احکام نازل کرنے والا، ہر ایک چیز میں لاجک ہے، ہر کام میں حکمت ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے. اب آ گیا آج کل کا مسئلہ، محبوب نگر کا تو نہیں ہوگا الحمدللہ، حیدرآباد تو بہت انصاف ہوا ہے. ہر دن اخبار میں آپ دیکھ لیجیے اس طرح کی خبر ملتی ہے کہ سینے پہ پتھر رکھ کر پڑھنا پڑتا ہے کہ جس دین میں احکام اتنے سخت ہے، اس دین کے ماننے والوں کی صورتحال کتنی گر گئی، ذرا آپ غور کیجیے. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ، اور جو قتل کر ڈالے، مؤمناً کسی بھی مومن کو، متعمداً عمداً جان بوجھ کر شعور کے ساتھ قتل کرنا ہے، نیت کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ، فرمایا اس کا بدلہ کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم ہے. جزاؤہ، اس کا بدلہ، جہنم، الفاظ آپ کو سمجھ رہے ہوں گے، جہنم ہے، خالداً، خلود کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے، خالداً فیہا. ایک نمبر 1 پہلی سزا دیکھیے، پہلا عقاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. دوسرا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہو گیا، فعل ماضی، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا. نمبر 3 وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت بھیج دی، وہ اللہ کی لعنتوں میں مستحق ہو گیا. نمبر 4 وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جہنم میں رہنا ہے
تو تم کو VIP کی طرح نہیں رہنا ہے کہ روز نیوز پیپر بھی ملے گا 3 ٹائم کا کھانا نہیں، بلکہ اعد لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، اعد ریڈی، عذاب عظیما، عظیم بہت ہی خطرناک بڑے قسم کا عذاب، کیا کیا ہوگا بس اللہ ہی جانتا ہے۔ 4 وعید ہے، 4، ہر وعید ایسی ہے کہ ایک ایک وعید کی وجہ سے مسلم سوسائٹی سے گناہ نکل جانا چاہیے، ضابطے سے ہونے ہی نہیں چاہیے۔ ایک ہی وعید اگر آتی، 4 وعیدیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی۔ پہلے یہ کہ جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، دردناک خطرناک قسم کا بہت ہی مہیم عذاب اس کے لیے تیار کیا جا چکا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ باضابطہ بہت سے اہل اللہ، صحابہ، علماء، مفسرین کا موقف یہ ہے کہ جو قتل عمد کرتا ہے، جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہونے والی ہے، توبہ ہی نہیں قبول ہونے والی ہے۔ اور بیس لیس نہیں کہتے ہیں نا اہل اللہ، علماء، مفسرین، وہ تو پوری زندگی لگائے ہوئے ہوتے ہیں کتاب و سنت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو میدان حشر میں جب آتا ہے تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس۔ قیامت کے دن میدان حشر میں اس کی پیشانی پہ مہر لگا ہوا رہے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اب کیا توبہ؟ میدان حشر کے بعد کوئی توبہ ہے؟ سوچیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا خالدن فیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بنیاد پر باضابطہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، بڑے اہل اللہ ہیں اس میں، بڑے صحابہ ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن ہے، جو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ ذرا ناراض ہو کے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس عالم میں کہ حضرت بہت ضعیف ہو چکے تھے اور بینائی بہت نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی، بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، اور وہ ذرا جوش میں آئے۔ میں نے سنا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو قتل عمد کر جاتا ہے اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں پورا منشرح ہوں اس پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کسی مومن کے قتل میں اشارے سے بھی حصہ لیتا ہے، اشارہ کر کے بھی واحد کو اشارے سے بھی حصہ لیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم مقدر کر دی۔ لہذا فرمایا، بلکہ شرط فرمایا اشارے میں بھی 50% اشارے سے بھی اگر وہ کام لیتا ہے، آنکھوں سے بھی بتا دیتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے جہنم ہے، تو قتل کرے تو ہے جہنم، مجھے اشارہ کا تو کو چاہے اعتراض ہو تو ہو، لیکن میں اس بات پہ بالکل سیٹسفائی ہوں، منشرح ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے لزوال الارض لزوال السماوات والارض اهون عند اللہ من قتل مسلم، ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں پوری کائنات کی تباہی اللہ کو گوارا ہے، پوری کائنات کا زوال اللہ کو گوارا ہے ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں۔ ارشاد فرمایا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا شرک کے ساتھ، شرک سے روکا اور پھر اس کے قتل نفس سے روکا۔ آپ دیکھ لیجیے سورۃ الفرقان میں دیکھ لیجیے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور بندوں کے ساتھ قتل نہیں کرتے۔ تو لازمی بات ہے جیسے شرک کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا ہے، تو فرمان قتل کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں نماز، اور بندوں کے جو حقوق کا مسئلہ آئے گا تو اس میں سب سے پہلے خون، کسی کا خون کر کے آئے تو قصہ ختم، یہیں پھر انٹری ہی نہیں ہے، اب قدم سیدھا جہنم میں لاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ لہذا یہ قتل عمد جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی
خاندان پر لعنتیں ہوتی ہیں، پورا کا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، بددین ہو جاتے ہیں، منحوس بن جاتے ہیں، کوئی سوسائٹی میں ساتھ دینے والا نہیں رہ جاتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو ناکام ہو جاتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں تو مسلط ہو جاتی ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے غضب کا، اس کی پھٹکار کا، اس کی لعنتوں کا وہ شخص، اس کے اطراف و اکناف رہنے والے سب کے سب مستحق ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ جا کر، یہ اس کے باوجود کیسے لوگ ہمت کر جاتے ہیں قتل کرنے کی، 2 گز زمین کے لیے، 4 گز زمین کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، چاقو چلا رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں۔ کتنا معاشرہ ہمارا بگڑ گیا ہے کہ جن کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، رسول کا کانسیپٹ نہیں ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں، عقیدہ نہیں، ان کے پاس قتل کی یہ بیماری اتنی نہیں ہے، ہوگی ایک جتنی کہ ہمارے پاس ہے، مسلمان کے پاس ہے، مسلم سوسائٹی میں بدنام ہو کر ہم رہ گئے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کاؤنسلنگ ہو، تربیت ہو، غصے پہ قابو رکھنے کا ہنر سکھایا جائے، جان کا احترام، اللہ تعالیٰ نے ہر جان کا احترام رکھا، بلا وجہ کیڑوں کو مارنے سے روکا اللہ تعالیٰ نے، انہیں چیزوں کو مارنے کی اجازت دی گئی جو نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ سانپ کے سلسلے میں آپ حدیث میں دیکھ لیجیے، پہلے تحریش کرنے کے لیے کہا گیا، بھاگنے کا موقع تو اس کو تحریش کرو، حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس کے باوجود میں ادھر ہی تم کو پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، روم میں نہیں نکل رہا ہے، تب مارنے کی اجازت ہے۔ تو جان کا احترام ہے، اور جان کا احترام ہو گیا، اس کے بعد انسان کا احترام مزید ہے، انسان کا بہت احترام ہے، اور ارشاد فرمایا کہ بِالْعَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جو ایک انسان کو قتل کرنے کا مجرم ہے وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ ایک انسان کو، مومن نہیں تھا، ایک انسان کو قتل کرنا، تو جان کا احترام، انسان کا احترام، پھر اور آگے بڑھ کر ایمان کا بہت احترام ہے۔ ایمان کا اتنا احترام ہے کہ ایمان والے کو تکلیف نہیں پہنچانے کا حکم ہے۔ فرمان اگر تم نوکدار چیز کسی مسلم بھائی کو دے رہے ہو تو الٹی دو، چھری دے رہے ہو تو نوک نہیں دینا، الٹا جو دستہ ہے پکڑنے کا وہ آگے بڑھانا اس کی طرف۔ سوچیا اتنا حساس دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی، نوک والا حصہ آگے نہ بڑھانا، دے رہے ہیں گھر پہ، بھائی بہن کو دے رہے ہیں، بڑوں کو دے رہے ہیں، بچوں کو دے رہے ہیں، فرمایا الٹا دینا، یعنی کاٹنے والا حصہ خود پکڑنا، دستہ اپنے بھائی کی طرف آگے بڑھانا، تاکہ اس کو خطرہ بھی نہ محسوس ہو، تکلیف بھی نہ محسوس ہو۔ اور وہی تو یہ وجہ ہے نا ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچے، حضر عصمت کو نہ چھپو، دور سے استسلام کر لو، استلام کر لو، دور سے ہاتھ کو چھپ لو، ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچے، ایذا رسانی نہ ہو۔ تو آپ سوچئے جان کا احترام، انسان کا احترام، اور پھر ایمان کا احترام، یہ تینوں حرمتیں پامال کرتا ہے وہ شخص جو کسی ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے، چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے، اپنی رائے کے لیے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن مقتول خون بہتا ہوا آئے گا، کٹا ہوا خون بہ رہا ہوگا، اور قاتل کی گردن پکڑا ہوا ہوگا ایک ہاتھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ہاتھ سے قاتل کی گردن پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں لائے گا اور کہے گا مولا پوچھیے کیوں مجھے میرا خون بہایا تھا، مجھے میری زندگی سے محروم کیوں کیا تھا، اللہ آپ سے پوچھئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، وہ کہے گا اللہ زمین کا مسئلہ تھا نا، میرے پلاٹ پہ قبضہ کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دینے والا تو میں تھا، میں دلاتا تجھ کو۔ وہ کہے گا اللہ میری عزت کا مسئلہ تھا، میری بے عزتی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا عزتوں کا دینا اور لینا تو میرے ہاتھ میں تھا، میں تجھے تیری عزت دیتا، تو نے اس کی جان کیوں کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الٹے کو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنی اہم احادیث اور ایسی ایسی صریح کھلی ہوئی آیتیں، اور یہ جرم مسلمانوں کے اندر پرورش پائے ایسے کہ ہماری سوسائٹی بدنام ہو کر رہ جائے، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تربیت کی ضرورت ہے، صحیح منہج پہ لانے کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس جرم کی جو سزاؤں کی سختی ہے اسے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ اس انتہائی
تباہ کن قسم کے جرم سے بچنے کی کوشش کریں، بچے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلم سوسائٹی بدنام ہو گئی۔ ان کو گھر کرائے پہ نہیں دیا جا رہا، ان کی کالونیوں میں غیر آ کے بسنا نہیں جا رہا، ان کے پاس جان کی حرمت نہیں ہے، غصے میں آتے ہیں، طیش میں آتے ہیں تو کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ تصور ہمارا بیٹھ گیا، اور اس تصور، اس بگڑی ہوئی شبیہ کی وجہ سے بہت سے قوانین بدلاتے جا رہے ہیں۔ سوچیے ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ جو نجی اخلاق ہے نا، اس پہ تو مسجدوں میں خطبے بھی ہوتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، کتابیں بھی چھپتی ہے۔ نجی اخلاق، بھائی سے بھائی مسکرا کے ملو، یہ کرو وہ کرو، مہمان کا احترام کرو، سڑکوں پر اس میں سے کسی کی بھی اہمیت گھٹانا یہ کسی مسلمان کی شان نہیں۔ لیکن جو اجتماعی اخلاق ہے، تمدنی سویلائزڈ، آپ کیسے رہیں گے معاشرے میں، مہذب قوم کی طرح آپ اس سوسائٹی میں کیسے زندگی گزاریں گے، اس پہ ہماری رہنمائی نہیں ہوتی۔ بہت کم الا ماشاء اللہ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں تو ہم بوروں پہ احسان کر رہے ہیں، ٹیڑھی ڈگی آڑی ٹیڑھی سب بائکیں ٹھہرا دیتے ہیں، ٹریفک پوری جام، نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ کوئی بیمار ہے، ایمبولینس ٹھہری ہے تو ٹھہری رہے، اور فقط تو سینہ کھلا کے دیکھتے ہیں، بعد میں نکل کے اور ہارن وارن بجائیے تو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ خود وہ حیدرآباد میں ایک جگہ نماز ہوتی ہے جمعہ کی، اصل سے ذرا پہلے ہوتی ہے 3 ساڑھے 3 بجے۔ اب جب ہم اس راستے کو کراس کرنا چاہ رہے ہیں تو پوری ٹریفک جام، سڑک پہ پوری بائکیں، کسی نے ایسے کسی نے ایسے۔ اب میں تو خیر اتر کے پیدل چلا گیا، لیکن غیر مسلم اس کے سینے پہ کیا گزرتی ہوگی سوچیے۔ میں رعایت کروں گا نا، بھی مسلی ہے وہ کیوں کرے گا، اس کے دل میں بغض ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، چڑھنے لگا ہے ہم سے، ہم کو نکال کے پھینک دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ نکل جائیں گے تو ہماری سوسائٹی امن والی ہو جائے گی، یہ سوسائٹی بہت ہی مہذب ہو جائے گی۔ یہ تعصب بیٹھ گیا ہمارا۔ اصلاح کرنے ہم اجتماعی طور پر مسجد میں جب نمازیں ہوں تو بالکل ٹریفک جام نہ ہونے پائے، سلیقے سے گاڑی پارک کی جائے، وغیرہ وغیرہ، ٹریفک کے اصول ضابطوں کی رعایت ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، اپنی سیٹ پر بیٹھیں، دوسروں کی سیٹ پہ قبضہ نہ کریں۔ یہ پورے تمدنی اخلاق ہے جس کے سلسلے میں اسلام کی پوری رہنمائی ہے، یہ لیکن ہمارے سامنے نہیں آ پا رہی۔ انہیں میں ایک یہ ہے کہ جان کا بہت احترام ہے، انسانی جان کا احترام ہی خود بہت ہے، اور ایمانی جان کا تو کیا کہنا۔ تو شاید فرمائیں کہ دیکھو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھو کہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آگے چل کے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غلط فہمیوں میں بھی کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم راہ خدا میں نکلو، جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکلو، فتبینوا، شعور کے ساتھ، عقل کو ڈبے میں بند کر کے نہ فتبینوا، ہر چیز کو، ساری چیزوں کو، حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے، اور پھر اسی شعور کا یہ نتیجہ ہو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم سے اگر کوئی السلام علیکم کہہ دے تو اس کو تم مسلمان سمجھ لینا، کوئی ضرورت نہیں تم اس سے آدھار کارڈ مانگ کر چیک کرو، پاسپورٹ چیک کرو، یہ اتھارٹی تمہاری نہیں ہے۔ اس نے کہا نا السلام علیکم، بس اتنا ظاہر پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احترام کرنا، جان کا معاملہ ہے نا، کسی کی جان غلط فہمی میں نہیں لینا۔ 2-3 واقعات ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک میں تو ایک صحابی ایک جنگ میں شریک تھے، اور ایک جو مشرکوں کی جانب سے لشکر آیا تھا، اس لشکر میں بہت اچھل اچھل کے ایک صاحب مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے مسلمانوں کو۔ وہ صحابی نے ان پہ کنٹرول کر لیا، حضرت مقداد کا نام آتا ہے، حضرت مقداد نے کنٹرول کر لیا، گردن پکڑ لی، نیزہ اٹھایا، تو نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، مار دیا، ختم ہو گیا۔ ایک دوسرے ساتھی نے ارے نہیں، وہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا، بولے تم کو دیکھا نہیں کیا کیا اس نے، قالها تعوذا، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا یار۔ میں تو اللہ کے رسول کو بولوں گا، بتاؤں ایسے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کیا تم نے ایسا کیا؟ کہا اللہ کے رسول قالها تعوذا
تحفظاً جان بچانے کے لیے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. وہ تو جب سے دیکھ رہا تھا میں مسلمانوں پہ حملے کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل شکک صدرہ، سینہ کاٹ کے دیکھنا تھا اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے. کیا کر لو گے؟ میدان حشر میں کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ نکال کرنے مجھے اتنا پچھتاوا ہوا کہ میں نے دل میں سوچا کاش میں آج مسلمان ہوتا تاکہ یہ قصور مجھ سے نہ ہوا ہوتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے سمجھایا کہ تم کو مسئلہ نہیں معلوم تھا لیکن احتیاط کرنا. جہاں شبہ ہو جائے یہ مومن ہے ختم احتیاط. اور اس کے بعد سے تم اس کو ماننے کی ہمت نہ کرنا. ایک بات کیا تو یہ کہ ان کو علم نہیں تھا اسی لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، معافی نامہ ملا. اور ایک مسئلہ ہوا تھا. محلب نامی ایک صاحب تھے اور انہوں نے ایسے ہی ایک چرواہے کو جو السلام علیکم کہا تو اس کے باوجود ساتھیوں سے کہا یہ مسلمان نہیں ہے، ہم کو بیوقوف بنانا چاہ رہا ہے، اس کو مارو، اس کی بکریوں پہ قبضہ کرو. ساتھیوں نے کہا آپ یہ ہرگز غلطی نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں کرو، مارو. مار ڈالا، قتل کر دیا. بکریوں پر قبضہ کر کر مدینہ منورہ لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات ماجرا رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تباہ ہو گیا. محلم آئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ادھر سے آئے اور کہا کہ آپ میری توبہ ہوگی تو آپ نے چہرہ ادھر کیا. وہ ادھر سے آئے تو اللہ کے رسول نے چہرہ ادھر کیا. وہ پھر بیچ سے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی، مجھے تم اللہ کی رحمتوں سے مایوس لگ رہے ہو. 7 دن بعد ان کی وفات ہو گئی. آپ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے، آپ نسائی میں بھی ہے لیکن نامکمل ہے یہ روایت، لیکن امام ابن کثیر نے تفصیل کے ساتھ بیان کی. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ یہ روایت بیان کی اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ تفسیر نے ان لوگوں نے یہ روایت تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ جب ان کی تدفین ہوئی تو دوسرے دن دیکھا کہ لاش باہر گئی ہوئی زمین پر. تو لوگوں نے سمجھا کسی نے سازش کی، پھر کھود کے دفنا دیا. نیکسٹ ڈے پھر لاش باہر گئی. پھر سمجھا کچھ ہوا ہوگا، بھائی جنگلی جانور کوئی کچھ کر دیے ہوں گے. تیسری بار بھی تدفین کی تو لاش باہر نکل آئی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معروضہ رکھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑے بڑے مجرموں کی لاشوں کو زمین نے قبول کر لیا، لیکن یاد رکھو ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے ہو رہا تھا کہ تمہاری تربیت ہو جائے. سمجھ لو تم مومن کو قتل کرنے کا کیا سزا ہوتی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے مجرموں کی لاش کو زمین نے قبول کر لیا، دفنا دیا گیا اور قصہ ختم ہو گیا. لیکن ان کے ساتھ اس لیے ایسا ہو رہا تھا کہ ہولناکی بتائی جائے، سنگینی بتائی جائے اس واقعے کی، لہذا آئندہ تم بہت احتیاط کرو. فرمایا کہ تم کو یہ حق نہیں ہونا تھا قولوا لمن القى الیکم السلام، جو سلام کر دے تم کو لست مومنا، تم یہ نہیں کہہ سکتے تم مومن نہیں، مسلمان نہیں ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو دائرے اسلام سے نکالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتیاط فرماتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ جو من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا فهو مسلم. نماز پڑھ رہا ہے، قبلے کی جانب رخ کر رہا ہے اور ہمارا ذبیحہ کر رہا ہے، قصہ ختم کر دو، مسلمان ہے. یہ نہیں کہ یہ غیر مسلم ہے تم جان لینے کی کوشش نہ کرو. بڑا ڈیبیٹ ہوا اس مسئلے پر اور عالمی طور پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں مملکتوں کی شکل میں، انفرادی شکل میں، اس کی وجہ کیا ہے. تو آپ یقین نہیں ہے اس مذاکرے میں تھا اور ڈاکٹر رشاد نام ہے اس شخص کا جو امریکہ کے پریسیڈنٹ کا مشرقی امور کا وہ مشیر تھا. اب کہاں ہے وہ صاحب، کیا ہے پتہ نہیں، انڈین نژاد ہے، اصل ہندوستانی، ڈاکٹر رشاد. اس نے سب سے سن کے اس نے کہا میں سبب بتاتا ہوں. اس نے کہا میں سبب بتاتا ہوں یہ کیوں مسلمان کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ریلیجیسلی مباح الدم ہونے کا تصور ہے، اس کا خون جائز ہو گیا، مارو اڑا دو. رائے کا اختلاف ہو مباح الدم، مسلک کا اختلاف ہو مباح الدم. مباح الدم کے معنی جس کا خون کرنا جائز ہو. نعوذ باللہ، کہاں احکام اتنے سخت ہے. یہ مباح الدم کا تصور تھا نا
الفاظ میرے نہیں، وہ ڈاکٹر رشاد کے ہیں۔ یہی مباح الدم کا تصور تھا کہ یزید کے لشکر نے حضرت حسین کو قتل کر ڈالا، باقی ہیں خون ان کا حلال ہو گیا، کر دو، کاٹ دو۔ یہی مباح الدم کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں نام لوں نہ لوں، ابو بکر بغدادی نے کتنے مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اختلافی مسئلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں یہ بہت نازک تھی، سمجھنے کی تھی، ان کو ہم لوگوں نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پوری کی پوری کیا کہتی ہے، اس پہ غور نہیں کر فقہا کی وہی باتیں لے لیتے جو ہمارے مطلب کی ہیں۔ کہاں سے کوئی مباح الدم ہوتا ہے بھائی؟ ٹالرنس پیدا کرو، ایک دوسرے کو گوارا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو، اختلافات کو سہنے کی عادت ڈالو۔ یہ دنیا ہے، اختلافات کا گلدستہ ہے، الگ الگ رائے کے لوگ جیتے ہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد ایسے آدمی چڑھا کے اختلاف کرنے والے دفتر میں شرابی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں رگ حمیت نہیں بڑھتی، وہاں تنخواہ کا مسئلہ ہے نا۔ مسجد میں آ کے دیکھیے، مؤذن صاحب سے، امام صاحب سے اس کا پیچہ ناپیں گے، اس کی داڑھی ناپیں گے، اس کی ٹوپی چیک کریں گے۔ یہاں پہ آنے کے بعد سے معلوم یہ ہوا کہ بالکل پکے 100% مسلمان، دفتر میں، دکان میں، گھر میں۔ ایک صاحب تو بہت اچھل رہے تھے حیدرآباد میں ایک مسجد میں نماز کے سلسلے میں کہ امام صاحب کی داڑھی شرعی نہیں ہے۔ ایک ہی ہفتے کے اندر رات کے 3 بجے کے گھر پہ جو ڈھول بجا ہے، بیٹے کی جو بارات آئی تو محلے کے لوگ مارنے کے لیے جمع ہو گئے۔ کہا دوسروں کے لیے تو مکھی مچھر بچھاتے ہو، خود ہاتھی نکل جاتے ہو، اونٹ نکل جاتے ہو۔ کہ کہاں کا ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کی تعلیم دی۔ پورے مکہ مکرمہ کی زندگی کے بارے میں ایک مفکر نے کہا اگر ایک لفظ میں مجھے خلاصہ کرنے کی اجازت دی جائے، 13 سال ہے نا مکی نبوت کے بعد سے، تو ان 13 سال کا زندگی کا خلاصہ ایک سنگل ورڈ میں کرنے کے لیے مجھے کہا جائے تو میں کہوں گا تحمل، برداشت، 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 برداشت۔ کیا نہیں برداشت کیا سنو میں۔ اور انہوں نے کہا پورے 10 مدنی سال مدینہ منورہ کے 10 سال مدنی زندگی کا خلاصہ ایک لفظ میں کرنے کا کوئی مجھے حکم دے تو میں کہوں گا ایثار، 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 اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دینا۔ ان حقیقتوں کو ہم نے نہیں سمجھا۔ فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ صاحب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب بھی نکلو فتبینوا، تو احمقوں کی طرح نہ نکلو، شعور کے ساتھ، حقیقتیں تمہارے سامنے کھلی ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جو تم سے سلام کہہ دے لَسْتَ مُؤْمِنًا، اس کو مومن نہیں ہو ہرگز نہ کہنا۔ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، چند بکریاں چاہیے تم کو، مال غنیمت چاہیے۔ فرمایا تم چاہتے ہو دنیا کی عارضی چیزیں تم کو ملیں، فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، چھوڑو دنیا کو، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مال غنیمت ہے، بہت عطا کرے گا۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، گھر میں تھے، ایمان چھپا رہے تھے، مکی دور میں سب کے اوپر مصیبت تھی۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے احسان فرمایا، مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلی فضا دے دی تو اس کا شکر جانو، فتبینوا، لہذا شعور کی زندگی بسر کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر، نیتوں سے باخبر، ارادوں سے باخبر، ایکٹیویٹیز سے باخبر، ہر چیز اس کی نگرانی میں۔ بچ کے نہیں جا سکتے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے بہانے نہیں کر سکو گے، مر جاؤ گے، لہذا تم اس کو سمجھ کے قدم اٹھاؤ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اب یہ وہ دور ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بدر سے کچھ پہلے کے حالات سے جب کہ آیتیں نازل ہو رہی، لہذا فرمایا دیکھو جو مومن گھر میں بیٹھے رہیں گے، القاعدون، عین کے ساتھ پڑھیے اس کو ورنہ پورے قائدین گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ قائدین، قائدون، یہ القادہ قیادت کرنے والے، لیڈرشپ، عربی زبان کا یہ مسئلہ ہے۔ اور قاعدہ، قاعدہ اخیرہ نماز کے سلسلے میں سنتے رہتے ہیں نا، اس کے معنی بیٹھنا۔ القاعدون، بیٹھے رہنے والے، تو وہ مومن جو گھروں میں رہیں گے، اور وہ مومن جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں
وجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم اپنے مال سے وانفسہم اپنی جانوں سے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ گھر میں بیٹھے رہنے والے 5 کلاس رہیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کریں گے وہ میرٹ کلاس رہیں گے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں تم مومنوں کے درجات دیکھو گے جیسے دنیا میں ستارے۔ فرمایا کہ بعض مومن اتنے اونچے درجے پہ ہوں گے، اتنے درجے پہ ہوں گے، ایسے تم کو سر اٹھا کے دیکھنا پڑے گا جیسے کہ سر پر تم اپنے آسمان پہ ستارے آج دیکھتے ہو، اتنے اونچے ان کے درجات ہوں گے، ایسے منور، ایسے وہ چمک رہے ہوں گے۔ لہذا فرمایا کہ درجات ہیں آخرت میں، یاد رکھیے بہت ہی سینسیٹیو قسم کی گریڈنگ ہے وہاں پہ، لہذا ہر ایک کو اپنے اعمال کے ساتھ یہ درجے ملنے والے ہیں، لیکن انشاءاللہ سب کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ لیکن کیا فرمایا المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف، کمزور قسم کے مومن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مفتی صاحب کا فتویٰ دے، ہے نا، ٹھیک ٹھاک رہنا، صحت مند رہنے کی کوشش کرنا، یہ نیت کر کے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بنوں، یہ نیت کر کے نہیں سینہ تان کے چلنا، لوگوں میں ذرا نمائش دکھانا، نہیں، نیت اچھی ہو، کمزور نہیں رہنا چاہیے۔ لوگ جو ہے زود ہضم لقمہ سمجھ کے ہم کو ہضم کر رہے ہیں، نہیں ہضم ہونا چاہیے، نہیں ہضم ہونا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے مومن پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے، پریشانی ہونی چاہیے، سیلف ڈیفینس ہونا چاہیے۔ سیلف ڈیفینس ہونا، پوری دنیا کے قوانین آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ سیلف ڈیفینس کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں کوئی جھانک رہا ہے تو تم اس کے آنکھ میں کنگا دے مارو، کیوں جھانکے تمہارے گھر میں؟ نہیں جھانکنا چاہیے نا۔ اب آپ کو کوئی گھسا مار رہا ہے تو پلٹ کے گھسا مارو، یوں ہاتھ جوڑ کے کیا ضرورت ہے؟ گھسا مارو۔ وہ تمہارا دانت توڑنا تو اس کی آنکھ توڑو، مرنا تو ہے، شہید تو ہونا ہے۔ جب مومن قوی ہوں گے اس دنیا میں تو کفر کمزور پڑے گا، یاد رکھیے، ایمان طاقتور ہوگا، کفر کمزور پڑے گا۔ ویسے بھی کفر ہمت کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتا، اسی لیے تو موب لنچنگ کرتے ہیں، دو بدو نہیں آتے نا آمنے سامنے، موب لنچنگ اسی لیے کرتے ہیں کہ اکیلے میں ہمت نہیں ہوتی۔ مومن کا عالم ہے، وہ بھیڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے۔ یہ مطلب یہ کمزوری بزرگی ہے، ڈھیرے ڈھالے شان اور کے کونے میں بیٹھے تو بہت بڑے بزرگ ہے نا، یہ بزرگی نہیں، یہ تو حالات سے خوفزدہ بھاگ رہے ہیں، رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، مجاہدانہ انداز ہو۔ حضرت عمر کا انداز ہو کہ جس گلی میں آپ جائیں شیطان بہتر ہے بدل کے بھاگتا ہے دوسرے گلی، یہ کیفیت ہو۔ فرمایا دیکھو، یاد رکھو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اہل ایمان وہ اور اللہ کی راہ میں چل رہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کاتبان وحی میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت اچھا لکھا کرتے تھے، بہت اچھی آپ کی ریڈنگ تھی، یہ دونوں اسکلز میں بہت آگے تھے، اسی لیے تدوین قرآن میں بھی آپ کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ قرآن مجید جب مدفن ہوا حضرت ابوبکر کے دور میں لکھا گیا اور حضرت عثمان کے دور میں کاپیز کر کے پورے ملکوں میں بھیجا گیا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیم لیڈر کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آیت املا کرنی شروع کر دی۔ اسی اثنا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے جو نابینا صحابی تھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو بہت چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں نکلو، لیکن میری معذوری کی وجہ سے میرے تو درجات پیچھے رہ گئے، میں محروم ہو گیا۔ حضرت زید کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میری ٹانگ پہ سہارا لیا، لیکن ایسا لگا کہ میری ہڈی چلا جائے گی، چٹ کے ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن، اتنا وزن۔ فرمایا آنکھیں بند ہو گئی، چہرہ لال، پسینہ ٹپکنے لگا، میں سمجھ گیا کہ وحی آ رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آنکھیں کھولی اور کہا اب یوں لکھو، وہ آیت یہ ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین، پہلے اتنی نازل ہوئی،
پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو یوں نازل کیا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر ارحم الراحمین نے غور کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کرم فرما کے کہا کہ اب یہ آیت کیوں لکھی جائے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، جس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ گھر میں بیٹھے رہنے والے مومن جن کو کوئی عذر نہیں ہے. اگر عذر ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھے رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے مومن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں اپنے مال اور اپنی جان کو لگا دینے والے مجاہد کے مقابلے میں گھر میں بیٹھے رہنے والے کو کم تر رکھا ہے. مجاہد کے درجہ زیادہ ہے. فرمایا درجتاً ان کا درجہ اونچا ہے, ان کو فضیلت ہے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کامیابی کا وعدہ سب کے ساتھ ہے. ایسی بات نہیں کہ تم گھر میں رہ گئے تو جہنم میں چلے جاؤ گے, نعوذ باللہ, یہ بات نہیں. فضیلت ان کی زیادہ ہے. میں نے عرض کیا نا پاس کلاس بھی پاس ہو گئے, چلو انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لے لو, لیکن میرٹ والے ہیں. میرٹ کی بات تو ہے, پیپر میں فوٹو بھی چھپے گی, سیلیبریشن بھی ہوگا, فنکشن بھی, گھر والے بھی فوٹ پہنائیں گے. یہ تو میرٹ کلاس کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے. فرمایا یہ ہے مجاہدین کو ملنے والا. اور پھر اچھا دیکھیے دوبارہ تاکید فرمائی اللہ تعالیٰ نے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو عظیم اجر کے ذریعے سے فضیلت دے رکھی ہے. اجرًا عظیما, دو بار. پہلی بار میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے مجاہد کو جو اپنی جان و مال سے جہاد کرتا ہے, گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر کچھ درجات کے اعتبار سے درجتاً. اور پھر آگے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. وہ اجر عظیم کیا ہے؟ فرمایا درجات منہ مغفرتا ورحمتا, کہ درجات خوب بلند ہوں گے, چھوٹی چھوٹی ساری لغزشوں کو معاف کر دیا جائے گا, اور اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی, رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. ہر قسم کی رحمت سے اس کو مالا مال کر دیا جائے گا. وکان اللہ غفورا رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا, بڑا ہی مہربان ہے. وہ مغفرت کرنے پر قادر ہے, جتنے چاہے گناہوں کو معاف فرما دے, مغفرت فرما دے. وہ بڑا مہربان ہے, اور اس کی مہربانی, اس کی رحمت وہ کنٹینیو رہنے والی ہے, اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی کٹنے والی نہیں ہے. اور رحمان الدنیا ہے, رحیم الآخرہ ہے. دنیا میں اس کی رحمتیں وہ جوش مانتی ہوئی ہیں, اور آخرت تک اس کی رحمتیں جاری رہنے والی ہیں. فرمایا دونوں اللہ کی صفتیں ہیں. ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم. قرآن مجید کے سلسلے میں جو سب سے بڑی مسلمانوں سے غلطی ہوتی ہے نا, وہ میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے, یہ آیت یہود کے لیے, منافقین کے لیے, عیسائیوں کے لیے, ہمارے لیے جنات تجری من تحتہا الانہار. ہر آیت میں ہم سے خطاب رہتا ہے, غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ. ہر آیت کا ایک ظاہری مفہوم ہے, لیکن غور کرو اس میں اندرون حقیقتیں ہوتی ہیں. ابھی دیکھیے میں ایک آیت ہے, اس کو پہلے میں ظاہری طور پر آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کرتا ہوں, پھر اندرون میں اتریں گے تو ذرا ہم لوگ سب مصیبت میں پھنسیں گے. ان الذین توفاہم الملائکۃ, وقت وفات جن لوگوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. ان الذین توفاہم الملائکۃ, اور ان کا عالم یہ ہوتا ہے ظالمی انفسہم, اپنے آپ پر گناہوں کے ذریعے سے ظلم کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں. اب نزا کا عالم ہے, اور یہ نزا کا اب تیسرا مرحلہ ہے. نزا کا تین مرحلے ہوتے ہیں. غمرات الموت ہوتے ہیں. غمرات الموت کے معنی کیا ہے؟ اب انسان کو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ چکے ہوتے ہیں کہ بھائی جتنے دن ہے آپ چاہے تو گھر میں رکھیے, چاہے تو ہاسپٹل میں رکھیے, بہتر ہے گھر لے جائیے, یہاں کے وہ خرچہ دیتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب جب کہتے ہیں تو رشتہ داروں کے چہرے بدل جاتے ہیں. پھر رشتہ دار جو ہے زیادہ مریض سے خطاب نہیں کرتے, بات نہیں کرتے, آپس میں ہی کھس پھس کرتے رہتے ہیں.
اور اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ فَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کچھ ہو گیا ہے سیریس کہ یہ لوگ جو ہے کانافوسی کر رہے ہیں، اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اور اسی میں پھر اب اس کو یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کام نہیں چلے گا. اب کس سے کام چلے گا؟ اب کوئی رقیہ کرنے آنا، دم کرنے آنا، موسیقی کو بلاؤ، پھونکنے اونکنے سے شاید شفا ہو جائے. یہ اس مرحلے میں آ جاتا ہے غبرات الموت. اس کے بعد پھر سکرات الموت کا آغاز ہو جاتا ہے. سکرات الموت میں انسان کے اعضاء جواب دینے لگتے ہیں. وہ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے نہیں اٹھتا ہے، پیر اٹھانا چاہتا ہے نہیں اٹھتا ہے، اور جیسے اعمال ہے ویسا معاملہ ہونے لگتا ہے. نیکو کاموں کو نماز کا وقت یاد آتے رہتا ہے، وضو کرو کہتے رہتے ہیں، نیک لوگوں کو ذکر یاد آتا رہتا ہے، قرآن مجید یاد آتا رہتا ہے، قرآن پاک لاؤ. تو ساری نیکیاں جس کے وہ عادی ہیں وہی چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں. اور بعض اہل اللہ نے یہ بھی لکھا ہے، لیکن حدیث نہیں ہے، تجربہ ہے بعض بزرگوں کا، کہ وہ بزرگ نظر آنے لگتے ہیں جو جیسے گھر کی والدہ تھی، والد تھے، زمانہ ہوا گزر گئے، وہ سب آ کے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے بعض لوگوں کے احوال میں دیکھا گیا وعلیکم السلام بولتے ہیں وہ بلا وجہ نظر کے عالم میں، اور ان کو ابا ایسے جملے کہنے لگتے ہیں. وہ دراصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ روحیں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے نظر آنے لگتی ہیں. سکرات الموت. اس سکرات الموت کے بعد پھر تیسرا عالم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم سے ان کا رابطہ کٹ جاتا ہے، اب ہم کو میسج نہیں دے سکتے. اور وہ کیا ہوتا ہے توفاہم الملائکہ، فرشتے نظر آ جاتے ہیں. ان کو فرشتے دیکھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ لنک کاٹ دیتا ہے. نہیں، اب عالم غیب میں جس کو زندگی بھر عالم غیب سمجھتا تھا اس کے لیے اب عالم حقیقت ہے، وہ عین الیقین ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. ہم لوگوں کو بتا دیں ایسا فرشتے آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کے لیے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا، ایمان بالغیب کمزور ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے رابطہ کاٹ دیتا ہے، لیکن وہ خود دیکھتے ہیں فرشتوں کو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتے کہتے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ فرشتے کہتے ہیں دل مطمئن، ہمیشہ ذکر سے تیرا دل مطمئن رہتا تھا، اچھے نتیجے پہ بھی تو مطمئن ہو جاؤ. اپنے رب کے پاس چلنا ہے، مالک کے پاس چلنا ہے، مولا کے پاس چلنا ہے، کسی اجنبی دنیا میں نہیں جانا ہے تم کو، ہمارے چاہنے والے ہی کی دنیا میں تم کو جانا. لہذا وہاں سے انسان بہت مطمئن ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو گناہوں کا خوگر ہوتا ہے ان کے سلسلے میں فرشتے کہتے ہیں کہ اپنی جان حوالے کر اور اس رب کی طرف چل جو تجھ پہ بہت غضبان ہے، ناراض ہے، اور جہنم تیرے لیے تیار ہے. بدبودار کاٹ میں اس کی روح کو باندھ کر بھی لے کے چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روح کو لے لیتے ہیں، چارج لے لیتے ہیں روح کا، اور روح کو لے کے جاتے ہیں، ایک بندے مومن کی روح کو تو ایک بہت ہی خوشبو والا دبیز ریشم ہوتا ہے جس میں لے کر لپٹ کر لے جاتے ہیں. اس کی خوشبو آسمانوں میں مہک پڑتی ہے. اس کے بعد بہت تفصیلی روایت ہے، کسی موقع پہ آپ اس کو پڑھیے ضرور. تو نیک روح ہو، بد روح ہو، بری روح ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت روح کو جاتے ہوئے کھلتی رہتی ہے، اسی لیے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے. اب تم اس کی آنکھیں بند کر دو، قصہ ختم ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اسی لیے آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جاتی ہے مرنے والے کی. کہ فرمایا وہ تعاقب کر رہا ہے، اپنی روح کا دیکھ رہا ہے کیسے جا رہی ہے، اب تم اس کی آنکھیں بند کر دو، قصہ ختم ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. تو یہ جو توفی الملائکہ ہے، یہ تھرڈ مرحلہ، آخری مرحلہ جس میں انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے. مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی کیوں جبرائیل آتے ہیں، ہم کو بھی تو فرشتوں کو دکھائیں. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا دیکھو کہ فرشتے بھی قریب معلوم ہوگا فرشتے کس کو کہتے ہیں. دیکھو کہ صبر کرو گے، اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، لیکن اس کے بعد توبہ کرنے کی پھر تم کو صلاحیت نہیں رہ جائے گی، وقت نہیں رہ جائے گا. لہٰذا ابھی توبہ کر لو تاکہ اچھے فرشتے بھی کوئی استقبال دیکھ لو. ایک جلوس آتا ہے، کئی فرشتے ہوتے ہیں روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. تو فرمایا جو جرم کا ظالمی انفسی، اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، کیسے؟ گناہوں کے ذریعے سے.
بدعنوانیوں کے ذریعے سے، ظلم و زیادتی کے ذریعے سے، حقوق ہڑپ کر شرک کر خرافات کر کے ظلم کرتے ہوئے زندگی بسر کی فرشتوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں قالوا فیما کنتم، کیسی زندگی بسر کرنا تو بتا، کس پر تھا، کون سی شریعت پر تھا، کس دین پر تھا؟ تو وہ کہیں گے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، میں کمزور کر ڈالا گیا تھا، مجھے اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا گیا تھا، میں کمزور کر ڈالا گیا تھا، مستضعف جس کو ضعیف کمزور کر دیا گیا۔ عربی میں ضعیف کمزور کے معنوں میں آتا ہے، بوڑھے کے معنوں میں نہیں آتا بالکل۔ اگر آپ سے کوئی عرب کہتے ہیں ضعیف تو اس کے معنی تم ویک نظر آ رہے ہو، ناراض ہو چکے ہیں، آپ اس کو غصہ مارے بڈھا بولا، بڈھے کے معنی میں بڈھے کے لیے آتا ہے شیخ، جو ہم لوگ بولتے ہیں نا شیخ شیخ، عربوں کو بولیے شیخ، ناراض ہو رہا تھا بڈھا کی طرح ہو، کیا بتاؤں، الفاظ بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو ضعیف کے معنی ہوتے ہیں، جب بھی قرآن مجید میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، ضعف کا لفظ آیا ہے، ضعف کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، سب کے معنی آپ کس سے کریں گے؟ ویکنس، کمزوری۔ مستضعف کمزور بنا ڈالنا، کسی کو کمزور کر دینا۔ فرمایا کہ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم کو زمین پہ کمزور کر دیا گیا تھا، پچھڑے ہوئے تھے، چلتی نہیں تھی، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، پابندی تھی، لہذا ہم جو ہے وہ زندگی بسر کیے۔ اور آپ دیکھیے، میں نے کہا پہلے میں ظاہری ترجمہ کر دیتا ہوں کہ حضور یہ کریں گے بھئی ہم کو مسلمان نہیں ہونے دیا گیا تھا، کفار کا غلبہ تھا، الحمدللہ وہ سچویشن تو نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے آگے آئے، ایمان کو اللہ تعالیٰ خوب مضبوط کرے، تناور کرے، لیکن اگر کسی ملک میں یہ صورتحال بھی پیش آ جائے تو وہ ملک چھوڑ دینا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، تدابیر کریں ہجرت کی جو بھی ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو سچویشن پیش آتی ہے نا وہ یہ، وہ سب نماز نہیں پڑھنے دیتے، پرمیشن نہیں ہے، تو قضا کر لے سکتے کیا؟ فرشتے جب پوچھیں گے نماز کیوں چھوڑتے تھے روزانہ ڈیلی ظہر کی، وہ کالج میں اجازت نہیں تھی، آفس میں اجازت نہیں تھی، تو کس نے کہا تھا تم کو نارائنا کالج میں پڑھو؟ کالجز اور نہیں تھے کیا؟ میں نام لے دیا کہ ہم جا کے مینجمنٹ سے لڑے یا مصیبت ہو جائے گی نہیں، پر شوق سے ڈالتے ہیں اپنے بچوں کو ان کے کالجوں میں، جو سرسوتی پڑھوا رہے ہیں ان کے کالجوں میں پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ایک غلط فہمی ہے، یاد رکھیے، انسٹیٹیوشن صرف 50% دیتے ہیں ایجوکیشن، 50% گھر میں دینا پڑتا ہے۔ آپ گھر میں ٹی وی اٹھا کے پھینک دیجیے، موبائل فون پہ پابندی کر دیجیے، اس کے بعد بچے کو دیکھیے میرٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول تو الٹا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ وہ کالجز جو چیتنیا نارائنا یہی لوگ میرے بچے کو بنا دیں گے IAS آفیسر، ہرگز نہیں بنائیں گے۔ دیکھ لیجیے لاکھوں روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں، ویسے ہی صاحبزادی نکل رہے ہیں جیسے کہ کسی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ کے نکلے، اور گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والا عبد الکلام بن رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے وقت کو تباہ نہیں کیا۔ کسی مسئلے کو مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں محنت کی بات کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ گورنمنٹ اسکول میں، سرکاری اسکول میں، معمولی گاؤں کے اسکول میں پڑھنے والا دنیا کا ایک عظیم الشان سائنٹسٹ بن گیا، اور بڑے بڑے خرچوں کے ساتھ پڑھنے والے وہی جہاں کے وہاں۔ تو گھر کی محنت، بچے کی اپنی ذاتی محنت، اب یہ نمازیں چھڑوائی جا رہی ہیں، عبادتیں چھڑوائی جا رہی ہیں، آفس میں نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، نوکری چھوڑ دی، دوسری جگہ دے گی، یا 1 لاکھ تنخواہ ملتی ہے وہ 60,000 ملے گی، نماز تو مل رہی ہے۔ جنت میں جانا ہے تو نقصان تو اٹھانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی ہوگی تبھی تو جنت میں رہو گے، مال بھی پورا ملنا ہے، جنت بھی پوری ملی ہے، تو کافر کو کیوں نہ ملے؟ یہ نقطہ کیوں ہمارے ہاتھ سے؟ اب آپ محنت کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا، آزمائے گا تو ضرور، اللہ تعالیٰ آزمائے گا ضرور، آزمائش آئے گی، لیکن بعد میں وہ جو راہیں کھولے گا، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری کتاب پر عمل کر کے دیکھو، میں آسمان سے برکتیں نازل کروں گا، زمین سے برکتیں پھٹ پھٹ کے نکلیں گی، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھا ہو، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، یقین کی ضرورت ہوتی ہے، یقین کے ساتھ جو کام کرتا ہے۔ میں غالباً آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک خاتون جو ہے
وہ پردے کے مسئلے میں کرناٹک کے ایک علاقے میں ڈپٹی میں ان کو نکال دیا گیا. انہوں نے کہا میں برقع نہیں چھوڑوں گی. انہوں نے نکال دیا. 40-45 ہزار کی تنخواہ پہ نکالا. تھوڑے دنوں کے بعد ان کو ایک اسلامک اسکول نے 1 لاکھ کی تنخواہ پہ لے لیا. راہ کھلتی ہے جب آپ قربانی دیں گے اپنے دین پر ثابت قدم رہنا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. استقامت یاد رکھیے, جمنا. فرائض پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. فرائض نماز کو ہم نہیں چھوڑیں گے, حرام ہم نہیں کھائیں گے, حلال پر ہم زندگی بسر کریں گے, گندے ماحول میں ہم بے حیائی کی چیزوں میں نہیں ملوث ہوں گے. اس عزم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے, دنیا بھی آپ کا ساتھ دے گی, حالات بھی آپ کے حق میں بدلتے چلے جائیں گے. ورنہ پھر فرشتے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. اللہ کی زمین کو چھوٹی تھی, کہتی تھی کہ تم نے وہ انسٹیٹیوٹ نہیں چھوڑا, تم نے وہ ادارہ نہیں چھوڑا, وہ کمپنی نہیں چھوڑی, وہی سب کچھ تھا, اسی میں غلہ تھا, رزق تھا, جینا تھا, مرنا تھا. چھوڑ دیتے نا, دوسری جگہ جاتے. لہٰذا تم دوسری جگہ جاتے تو اللہ تعالیٰ تم کو دیتا. کہے کہ فرشتے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ. اللہ کی زمین لمبی چوڑی نہیں تھی کیا؟ فتہاجروا فیہا, کہ تم ہجرت کر جاتے, چھوڑ کر اس ملک کو دوسرے ملک میں آباد ہوتے, اس خطے کو چھوڑ کر دوسرے خطے میں آباد ہوتے, ایمان کے لیے قربانی دیتے. اللہ کے رسول نے تو مکہ مکرمہ چھوڑ دیا. مکہ مکرمہ جس کے بغیر حج نہیں, اور جس کے رخ پہ نمازیں, وہ وطن عزیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھوڑا؟ ادھر کیوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر روانہ ہوئے, شہر بستی کے باہر چلے گئے تو پلٹ پلٹ کر حرم کو دیکھتے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے کہتے ہیں اے حرم, اے کعبہ, میں تجھ کو چھوڑنے والا نہیں تھا, تو مجھے بہت عزیز تھا, مگر کیا کروں, تیرے رہنے والے مجھے اللہ کے دین پہ نہیں رہنے دیتے. اللہ کا دین اہم ہے, بدن اہم نہیں ہے. اللہ کا دین اہم ہے, نوکری اہم نہیں. اللہ کا دین اہم ہے. اب پھر وہی بولوں گا, میں برا لگے گا آپ کو, اسکول اہم نہیں ہے, تعلیم دی دے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یو پی کی حکومت نے یہ کہا کہ ہر گورنمنٹ اسکول میں وہ سرسوتی کا کیا نغمہ ہوتا وہ پڑھا جائے گا صبح میں لازمی. تو وہاں نے کہا کہ جی وندے ماترم. تو وہاں نے کہا ہم اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لیں گے, نہیں پڑھائیں گے. تو اس پہ ایک صاحب بہت ہی جوش میں آ گیا, ہمیں بڑے دیندار بیچارے, مارے غصے کے وہ کہنے لگے کہ یہ کیا علی میاں کی بات ہو گئی, بچوں کو جاہل چھوڑیں گے, کیوں نکالیں گے بچوں کو؟ میں نے کہا دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے یہ عقیدے کا ہے. علی میاں صاحب کا خاندان عقیدے توحید پہ مرنے والا خاندان ہے شروع سے. آپ کا خاندان نوکری پہ مرنے والا ہے. آپ کو یہ برا نہیں, ابھی سامنے بتا دو الحمدللہ. خاموش بھی ہو گئے, وہ خاموش بھی کچھ بول نہیں سکے. وہ خاندان کون سا ہے؟ سید احمد شہید کا خاندان ہے. وہ خاندان کون سا؟ سید اسماعیل شہید کا خاندان. انگریزوں کے خلاف عقیدے کے تحفظ میں جو شہید ہوتے گئے, تو لازمی بات ہے وہ عقیدے کے لیے نوکری چھوڑیں گے, اسکول چھوڑیں گے, گھر چھوڑیں گے, بات چھوڑیں گے, سب چھوڑیں گے. اور بعض لوگوں کا, بزرگوں کا خاندان نوکری کا خاندان, MLA کا خاندان, اور وہ MLC کا خاندان, سرکاری حکومت کو خوش کر کے کچھ عہدوں کا خاندان. لازمی بات ہے آپ کو وہ اچھا لگے گا, آپ اس کے لیے لڑیے, وہ اس کے لیے لڑیں گے. لیکن آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی, وہ ایک ہی بیان تھا ایک سطر کا کہ دوسرے دن حکومت نے, وہ بھی بی جے پی کی حکومت تھی, دوسرے دن حکومت وڈرا ہوگی, اپنے سابق سے وڈرا ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں قضیۃ ولا ابا حسن رہا. جھگڑا تو آج بھی ہے, ابو الحسن نہیں ہے. یہ عرب کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قضیۃ ولا ابا حسن رہا. حضرت علی فیصلے بہت اچھے کرتے تھے نا, تو لیکن میں اس کو استعمال کیا چاہیے. میں عرض کروا تھی کہ قربانی دینی ہوگی, اور قربانی صرف اور صرف یاد رکھیے ابتدا میں ذرا مشکل معلوم ہوتی ہے, بعد میں اللہ تعالیٰ فتوحات کا دور کھول دیتا ہے. صحابہ کے پیروں نیچے حکومت ڈالتی تھی اللہ تعالیٰ نے, پورے 3 بر اعظموں کی شروع میں قربانی کی. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مینجمنٹ کے اسکولوں میں ہمارے بچوں کی تربیت غلط ہوگی, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کمپنیوں میں ہماری دین پر تیشہ چلایا جائے گا, ان کو ہم چھوڑیں, اپنی دنیا آباد کریں.
کیونکہ فرمایا کہ دیکھو اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، اگر کوئی اپنے ایمان کو اسی لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وطن ساتھ نہیں دے رہا ہے، ملک ساتھ نہیں دے رہا ہے، قانون ساتھ نہیں دے رہا، تو ان کا جہنم ٹھکانا ہے۔ وساءت مصیرا، بڑا برا ہی انجام ہوگا۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ہاں کچھ کمزور لوگ تھے مکہ مکرمہ میں جن کا میں نے اشارہ کیا، جیسے حضرت عباس تھے، ان کے بچے تھے، کچھ خواتین تھی، بہت سے صحابہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر آگے تھے، بہت سے صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آگے تھے تو اسلام پر لا یستطیعون حیلۃ، ان کو کوئی تدبیر نہیں سجائی دے رہی تھی کہ وہ مکے سے نکل کر مدینہ منورہ آ جائیں، ولا یہتدون سبیلا، راستہ ان کو نہیں مل رہا تھا کیسے اپنے اسلام کو بچائیں، تو فرمایا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے ہی والا ہے اور وہ تو غفور ہے، معاف کرتا ہی ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا، مراغم کا ترجمہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے، مراغم اصلاً را غین میم میں ناپسندیدگی کا، الرغم انفی کہتے ہیں، ناپسندیدگی کا مفہوم ہوتا ہے، اس سے یہ لفظ مراغم بنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نئی نئی تبدیلیاں، اگرچہ کہ وہ انسان اس کو گوارا نہ کرے لیکن پھر بھی نئے نئے سچویشن آنا، نئے نئے حالات آنا، تو تبدیلیوں کے مفہوم میں یہ لفظ یہاں آیا ہے، نئی تبدیلیاں۔ غلط میں بات ہے، کوئی ہجرت کر جائے گا، نئی نئی تبدیلیاں سامنے آتی ہیں، لیکن وساعتاً پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کشادگی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑی ترقی ہوتی ہے۔ اب لازمی بات ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجرت واجب تھی۔ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی بستی میں کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے مسلمان، تو اس زمانے میں ہجرت واجب تھی۔ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن نیت و جہاد۔ دیکھو اب فتح مکہ کے بعد واجب ہجرت نہیں رہ گئی، حالات تمہارے اگر ہجرت کے ہیں تو کر سکتے ہو، تمہارے کنٹرول میں ہے تو ہجرت کرو۔ اب جیسے بہت مشکل ہے، تدبیریں کرنی پڑتی ہیں، بہت سوچنا پڑتا ہے، ہر ملک نیشنلٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، پاسپورٹ کا مسئلہ، ویزا کا مسئلہ، اقامہ کا مسئلہ، سینکڑوں چیزیں ہیں۔ تو اب اگر کوئی سوچ سمجھ کر تدبیروں کے ساتھ شفٹ ہونا چاہ رہا ہے، صرف اور صرف دین بچانے کے لیے، نوکری کے لیے جانے والے مہاجر تھوڑی ہوتے ہیں، پڑھنے کے لیے جانے والے تھوڑی مہاجر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سفر اچھا ہے، طالب علمی کا سفر بہت اچھا ہے، رزق حلال کی تلاش کا سفر بہت اچھا ہے، برائی نہیں ہے، لیکن وہ ہجرت جو دینی ہجرت ہوتی ہے جس کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ جو وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائے گا تو بڑی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت خوشگوار حالات اس کے سامنے آئیں گے، وہ ہجرت دراصل وہ ہجرت ہے جس کا بخاری شریف میں مشہور ذکر ہے، حدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرے، اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے، تو یہ ہجرت ہے۔ کوئی شادی کے لیے ہجرت کرے، ٹھیک ہے کرو، کوئی حرج نہیں، ناجائز نہیں کہا جا رہا، لیکن وہ دینی ہجرت اس کو نہیں مانا جائے گا۔ کوئی نوکری کے لیے، دکان کے لیے، تجارت کے لیے، ٹھیک ہے شفٹ ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، برکت دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ ہجرت نہیں ہے جس ہجرت پر یہ اجر کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے روانہ ہو گیا ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور رسول کے لیے، اللہ اور رسول کے لیے، ثم یدرک الموت، اور وہ نہیں پہنچ سکا۔ ایک صحابی نکلے حبشہ جانے کے لیے، راستے میں سانپ کاٹ لیا، سانپ ڈس لیا، وہیں وفات ہو گئی، ان کی اہلیہ رو پڑی، تڑپ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قصہ بیان کیا کہ وہ تو پہنچ بھی نہیں سکے، کہیں کہ نہیں رہے، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جنت میں تو پہنچ گئے ہو، مہاجر ہے وہ۔ ہجرت اللہ تعالیٰ نے ان کے قبول کر لی، فرمایا کہ دیکھو جو ہجرت کرتا ہے، سواری سے گر کر وفات ہو گئی، وہ اللہ کے راہ میں شہید ہوگا، اگر اس کو کسی درندے نے نقصان پہنچا دیا، حملہ کر مار ڈالا، وہ مہاجر مانا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی ہجرت قبول ہوگی۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر کوئی احرام باندھ کر حج کے لیے نکلا، سواری سے گر پڑا، وفات ہو گئی، سمندر میں ڈوب گیا، وفات ہو گئی، علیل ہو کر بیمار ہو کر وفات ہو گئی، فرمایا کہ وہ بھی حاجی ہے اور احرام باندھ کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اٹھے گا۔ میدان حشر میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ملبین ارشاد فرمایا، لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ کیوں؟ اسلام کا مسئلہ یہ ہے، اللہ کے دین کا مسئلہ یہ ہے، جو نیکی آپ شروع کر دیتے ہیں اور اگر وہ نیکی آپ کسی مجبوری کی وجہ سے کمپلیٹ نہ کر پائیں، اپنی مرضی سے چھوڑ دینا چاہتے، مجبوری کی وجہ سے آپ کو نیکی نہ کر پائیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس پورا پورا اجر ملتا ہے۔ اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ وہاں یہ نہیں کہ تم کمپلیٹ کریں گے نہیں ہے لہٰذا یہ نماز کا ثواب نہیں، تم اس نیت کے ساتھ رکعت باندھ چکے تھے کہ میں نماز پوری پڑھوں گا، بیچ میں وفات ہو گئی، مصلی اٹھائے جاؤ گے، محرم اٹھائے جاؤ گے، مہاجر اٹھائے جاؤ گے، شہید اٹھائے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے کچھ ساتھی بدن میں ہیں، لیکن یاد رکھو تمہارے پیر میں کانٹا چھپ رہا ہے، فاقہ ہو رہا ہے، دھوپ لگ رہی ہے، تھک رہے ہو، سب کا اجر ان کو گھر بیٹھے مل رہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہوئے ہم آرام سے، کہا ہاں ان کی نیت پوری تھی تمہارے ساتھ سفر کرنے کی، لیکن کسی کو مرض نے روک دیا، کسی کو میں نے روک دیا، تم رہو تو مدینے کی نگرانی کرو، سب چلے جائیں گے تو مدینے کا کیا اثر ہوگا سوچیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو نامزد فرماتے تھے تم رہنا یہاں پہ تاکہ نگرانی ہوتی رہے، حفاظت ہوتی رہے۔ تو فرمایا کہ جو ایسے کاموں کی وجہ سے رک گئے کہ انتہائی مجبوری یا میرے حکم سے ان کو پورا اجر ملے گا۔ یہ فرمایا دیکھو فقط وقع اجرہ علی اللہ، راہ خدا میں وہ وفات پا گیا تو اس کا اجر تو اللہ پر ثابت ہو گیا۔ فقط وقع اجرہ علی اللہ، اصل چیز ہے انسان کی نیت، جب وہ نیت کرتا ہے اور صادق نیت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی نیت کا ایسا اجر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تہجد کا پابند ہے، اہتمام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، کسی دن مارے تھکن کے وہ بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی، کہا وہ اٹینڈنس پڑے گی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، حدیث صحیح ہے، اجر دے گا اللہ تعالیٰ نے کہ تم تھکن، فرمایا بیمار ہو گیا وہ تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہے، تہجد کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ نیت ہے تمہاری کہ میں صحت مند رہوں تو یہ کام کرتا رہوں، صحت نہیں ہے نا، مجبور ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے باخبر ہے اور نیتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ نیت بری ہوتی ہے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیت بری ہوتی ہے تو اس کا بھی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو مجاہد کا کیا حشر ہوگا، قاری صاحب کا کیا حشر ہوگا، صدقہ دینے والے کا کیا حشر ہوگا، اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ تم نے جہاد کیا تھا یہ کہلانے کے لیے کہ میں بڑا سورما ہوں، بہادر پہلوان، وہ تو کچھ عورت کے لیے جب آپ جاؤ جہنم میں، اور میں سخی داتا کہلاؤں اس لیے تم نے خرچ کیا جاؤ جہنم میں، اور میں حامل قرآن کہلاؤں، قاری کہلاؤں، شاندار اسی لیے تلاوت کیا، تو پھر کہا تم کو دنیا میں مل گئی شہرت اب جاؤ جہنم میں۔ اصل چیز ہے یاد رکھیے نیت، نیت اچھی ہوگی خود بخود عمل اللہ تعالیٰ کے پاس ویلڈ، نیت اگر بری ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عمل اکارت جائے گا۔ لہذا دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تصحیح نیت، نیت بالکل صحیح کرنا، یہ بھی بہت اہم ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، غلط نیت نہ ہو، یہ جہاں جتنا اہم ہے تصحیح نیت، یاد رکھیے وہی احضار نیت بھی ضروری ہے۔ احضار نیت بہت ہمارا مسئلہ ہے، الحمدللہ اکثر ہم لوگ گئے گزرے تو ہیں لیکن اتنے گئے گزرے نہیں کہ اپنی نمازوں سے ہم ریاکاری کریں، اپنے روزوں سے حج سے ریاکاری کریں، الحمدللہ وہ کیفیت نہیں ہمارا، لیکن ہمارے پاس نیت کی حضوری نہیں ہے۔ نیت کی حضوری صحابہ کا عالم یہ ہوتا تھا، وہ وضو کرتے ہوئے وہ مگن ہو جاتے تھے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، ایک ایک وضو پر ان کو اجر ہی اجر ملتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ کھیتی کرتے ہوئے یہ نیت کرتے تھے مولا یہ کھیتی کروں گا تاکہ رزق حلال کماؤں اور دن دن کی خدمت کروں، ان کی کھیتی عبادت تھی، ان کی دکانداری عبادت تھی، اور ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ہم وضو بے نیتی کے ساتھ نل کھول کر ادھر ادھر کی باتوں میں لگے، نماز میں بھی ذرا بے نیتی، مسجد کی حضوری، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے،
جو اپنے گھر میں وضو کر کر مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک قدم اٹھتا ہے تو ایک نیکی، دوسرا قدم اٹھتا ہے تو ایک گناہ معاف. کبھی ایسی نیت سے نکلتے ہیں آج مجھے جانا ہے 100 قدم، 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 نیکیاں ملیں گی، تب کوئی سوچتا ہے کہ اللہ کے دربار کی طرف جا رہا ہوں. وہ خوشنودی کی، وہ اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ کام کرنا، یہ حضوری کی کیفیت ہے. یہ کیفیت اگر آ جائے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ ولایت تک پہنچیں گے. اس کے بعد پھر آپ اعمال کی مقبولیت کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. اس کے بعد آپ اپنے مقامات کو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبولیت کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. ارشاد فرمایا اصل ہے نیت. فرمایا اگر تم نے صحیح نیت کی اور اللہ کے راہ میں نکل گئے، راستے میں بھی موت آ گئی، ٹھیک ہے، تمہارا اجر پورا اللہ کے پاس ثابت ہو گیا. وکان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اب ہجرت کا سفر ہے، اب نوکری کے لیے سفر ہے، اب طالب علم کے لیے سفر ہے. سفر ہے پھر تو سفر میں نمازوں کا اثر کیسے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ آگے بیان فرمایا. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على حبيبك ورسولك محمد آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تفرق معنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك أن تجعل الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعافية من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب